السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی پریشانی یا مصیبت نہ آتی ہو۔ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تکلیفیں آئیں، اور غریبوں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، امیروں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ ہر انسان پریشانی کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کو پریشانی آئے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو مشقت کے اندر ہے جب تک کہ تیری رب سے تیری ملاقات نہ ہو جائے۔ تو موت تک ہر آدمی جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھلائی، اور انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیا۔ تو آئیے وہ دعا سیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں وہاں تشریف لے آئے، اور جب دیکھا کہ وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ اے ابو امامہ، کیا ہوا کہ تم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس اٹھ کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کہ قرضوں نے اور پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں کہ اگر تم صبح بھی اس کو پڑھو گے، شام بھی اس کو پڑھو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے قرضوں کو اور تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو صبح اور شام مانگنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ رب العزت نے میری ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیا اور میرے سارے قرضوں کو ادا کر دیا۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کے معنی سیکھیں گے تو اور بھی ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ ہم یہ دعا مانگیں، اور پتہ چلے گا یہ کتنی جامع دعا ہے۔ اور وہ 8 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی انسان کی زندگی کے اندر ہو تو اس کی زندگی کا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور کوئی خیر کا کام وہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر پہلے جن 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ ہے ہم اور حزن۔ انسان کی گزری ہوئی زندگی کے اندر جو پریشانیاں گزر چکی ہوتی ہیں، جو تکلیفیں گزر چکی ہوتی ہیں، جو مصیبتیں آ کر چلی گئی ہوتی ہیں، اور جو ان کی ایک افسوس اور ان کا دکھ اور غم انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں۔ اور انسان کی آنے والی زندگی کے اندر جو پریشانیاں جو مستقبل میں آنی ہوتی ہیں، تکلیفیں آنی ہوتی ہیں، اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اس کو حزن بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر کہ اے اللہ، میں ہم سے اور حزن سے پناہ مانگتا ہوں، پچھلے گزرنے والی تمام پریشانیوں اور دکھ سے پناہ مانگ لی، اور آنے والی جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس کے خوف سے بھی پناہ مانگ لی۔ تو اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو دیکھیے آپ کے ماضی اور مستقبل کی دونوں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگلی 2 چیزوں سے جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے وہ ہے العجز والکسل۔ عجز کہتے ہیں کہ انسان کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا۔ یا آدمی کے اندر سستی، کسل کہتے ہیں سستی، کہ آدمی جو ہے وہ اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو موقع مل رہے ہیں اور وہ کر سکتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، بلائی کے کام کر سکتا ہے، اب دنیاوی زندگی کے اندر کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن سستی اتنی ہے کہ وہ اس کو کر نہیں سکتا۔ تو عجز کی وجہ سے اور کسل کی وجہ سے وہ بلائی کے کاموں میں اور اپنے دنیاوی کاموں کو کرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عجز سے اور کسل سے۔ آگے ہے جبن۔ جبن کہتے ہیں بزدلی کو، اور بخل کہتے ہیں بخیل ہونے کو۔ کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر جو اس کے جسم کے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مال کے اوپر واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خرچ کرنا گھر والوں پر۔ تو اگر انسان اب بزدل ہو تو وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا جو اس کے جسم پر ہیں،
اور اگر انسان بخیل ہو تو وہ حقوق اور واجبات ادا نہیں کر سکتا جو اس کے مال پر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ کے نبی نے جن دو باتوں سے پناہ مانگی ہے وہ غالبات الدین کہ قرضہ بہت زیادہ بڑھ جائے، اور یا آدمی جو ہیں ان کا تسلط ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا مزہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس نے بہت زیادہ قرض لے لیا ہو اور اس کو ادا کرنے کی قدرت یا استعداد نہ رکھتا ہو۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے، ذلت اٹھاتا ہے، لوگوں سے بچتا پھرتا ہے اور راستے بدل بدل کر نکلتا ہے تاکہ قرض والے جو ہے وہ مجھ سے قرض نہ مانگ لیں۔ تو اللہ کے نبی سے اس سے پناہ مانگی ہے۔ یا بعض اوقات انسان نے کسی کا قرض نہیں دینا ہوتا ہے لیکن لوگ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، لوگوں کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نبی نے ان 8 باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اگر صبح اور شام جو ہے ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ان پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔